بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 285، آیت نمبر 101، سورۃ المومنون۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ ان آیات کے اندر تخفیف کا ذکر ہے۔ پہلے چونکہ مشرکین کا اور منکرین کا ذکر تھا جو شرک کرتے تھے اور اللہ کے ساتھ فرشتوں کو، اولیاء کو، ہستیوں کو شریک ٹھہراتے تھے، تو ان کے لیے ابھی عذاب کا ذکر ہے۔ اور جب ان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا تو اس وقت فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، یعنی سور میں جب پھونکا جائے گا تو فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان میں جو رشتے اور تعلقات ہیں وہ نہ رہیں گے۔ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور ایک دوسرے سے یہ خبر بھی معلوم نہ کر سکیں گے۔ سور میں پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو یہ کائنات فنا اور تباہ و برباد ختم ہو جائے گی۔ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو یہ لوگ اٹھ کر میدان محشر کی طرف آئیں گے۔ یہاں پہلا سور مراد نہیں ہے بلکہ دوسرا مراد ہے۔ تو دوسرا سور جب پھونکا جائے گا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، تو اور وہ سور جو ہے وہ سینگ ہے اور اس میں ایک پھونک مارا جاتا ہے، اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ تو فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ معنی ان کے درمیان میں نسب معنی رشتے نہیں رہیں گے۔ تو رشتہ تو ہوگا بین بھائی، باپ، ماں، لیکن وہ رشتے مفید نہ ہوں گے، یعنی کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 وقت کوئی کسی سے نہیں پوچھے گا: جب نامہ اعمال تقسیم ہو رہے ہوں گے، اور جب لوگ پولیس رات پر ہوں گے، اور جب نامہ اعمال جو ہے نا انسان اپنے نامہ اعمال کو پڑھے گا تو اس وقت کوئی کسی سے کچھ بھی نہ پوچھے گا، صرف جیسے کہ سورہ عبس کے اندر ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی بے پرواہ ہوگا۔ تو یہ مراد ہے کہ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، رشتے تو ہوں گے لیکن رشتے فائدہ نہ دیں گے یومئذ، اس دن۔ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور ایک دوسرے سے پوچھیں گے بھی نہیں۔ تو یہ قیامت کے مختلف مواقع ہیں۔ بعض مواقع میں عذاب بہت شدید ہوگا، ہولناکی اور شدت عذاب کی وجہ سے ایک دوسرے سے نہیں پوچھ سکیں گے بلکہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ جبکہ دیگر مقامات میں جب عذاب ہلکا ہوگا تو بعض مقامات میں ایک دوسرے سے سوال جواب کریں گے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پس وہ شخص کہ جس کے نامہ اعمال وزنی ہوں گے تو یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے نامہ اعمال ہلکے ہوں گے وزن، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو تباہ کیا۔ فی جہنم خالدون، ہمیشہ یہ جہنم میں رہیں گے۔ تلفح وجوہہم النار، جھلس دے گی آگ ان کے چہروں کو، اور یہ آگ میں رہیں گے۔ کالحون معنی بد شکل اور بدصورت۔ یقال، ان سے کہا جائے گا الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا میری آیات تمہارے اوپر نہیں بیان کی جاتی تھی؟ فکنتم بہا تکذبون، بس تم ان کو جھٹلاتے تھے۔ قالوا، تو یہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، غلبت علینا شقوتنا، ہم پر غالب آ چکی تھی ہماری بدبختی، وکننا قوما ضالین، اور ہم قوم گمراہ تھے۔ ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے پروردگار ہمیں اس جہنم کے عذاب سے نکال دے، پس اگر ہم کفر کی طرف دوبارہ لوٹے تو ہم بڑے ظالم ہوں گے۔ قال اخسؤوا فیہا، اللہ کہے گا دفع ہو جاؤ اسی جہنم کے اندر، ولا تکلمون، مجھ سے بات نہ کرو۔ ومن خفت موازینہ، کہ جس کے اعمال میں، فمن ثقلت موازینہ، جس کا نامہ اعمال میں وزن ہوگا۔ یہ صورت کا دعویٰ ہے کہ کامیاب کون ہوگا؟ قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہے، اور وہ لوگ کامیاب ہے جس کے اعمال کا وزن زیادہ ہوگا۔ تو جس اعمال کا وزن کیا جائے گا، تو چونکہ ایک طرف سے نیک اعمال ہے، انسان کی نماز ہے، ایمان ہے، حج ہے، تلاوت ہے، جہاد ہے، اور گناہوں سے بچنا ہے، تو دوسرے پلڑے کے اندر تو گناہ رکھے جائیں گے، تو گناہ ہوں گے نہیں، کیونکہ مومن کے گناہ تو نہیں ہوتے، اور جو ہوتے ہیں تو وہ بڑے گناہ توبہ کر کے معاف ہو گئے ہیں، اور چھوٹے صغیر گناہ بھی اللہ نے معاف کر دیے۔ تو وہ پلہ جو ہے
گناہوں والا وہ خالی ہوگا تو وہ اٹھ جائے گا، اور نیکیوں والا پلہ بھاری ہوگا تو وہ جھک جائے گا۔ یا معنی یہ ہے کہ خود اس مومن کو رکھا جائے گا۔ مومن اگرچہ دبلا پتلا ہے، کمزور ہے، لیکن اس کی ایمانی طاقت کی وجہ سے اس میں بہت وزن ہوگا، تو وہ مومن والا پلہ جو ہے وہ جھک جائے گا۔ یا مراد اس سے ہے کہ صحیفہ اور نامہ اعمال مراد ہے، جن کتابوں کے اندر اس کے اعمال لکھے گئے، رجسٹر وغیرہ، تو وہ بڑے وزنی ہوں گے، یہ معنی اس کا مراد ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، اور اعمال کے اندر جو وزن پیدا ہوتا ہے وہ اخلاص، اور مطلب یہ ہے کہ توحید سے پیدا ہوتا ہے، سنت کے موافق ہو اور ریاکاری نہ ہو، شہرت نام نموش نہ ہو۔ فاولئک هم المفلحون۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کے نامہ اعمال ہلکے ہوں گے، ہلکے ہونے کا مطلب یہ کہ نیکیاں نہیں ہیں اور اس کے گناہ زیادہ ہیں، تو جب نیکیاں کم ہیں اور گناہ زیادہ ہیں تو یہ جہنم میں جائے گا۔ یعنی جو شخص کی نیکیاں زیادہ ہیں یہ جنت میں جائے گا، اور گناہ کم ہے، برائیاں کم ہیں، اور جس آدمی کی گناہ زیادہ ہے اور نیکیاں کم ہیں یہ جہنم میں جائے گا، اور جس کا نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہے بالکل، تو یہ اعراف میں رہیں گے، اور ان کا فیصلہ جیسے سورہ اعراف کے اندر آپ نے پڑھا کہ آخر کار یہ بھی جنت میں جائیں گے۔ اور مومن جس کے گناہ، ایک گناہ بھی اگر زیادہ ہو گیا تو جہنم میں جائے گا، اللہ تعالیٰ پھر اس آخر کار اس کو جہنم سے نکالیں گے۔ تو ومن خفت موازینہ، جس کے نامہ اعمال ہلکے ہوں گے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو تباہ کیا اور یہ جہنم میں رہیں گے۔ اور اعمال میں وزن اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ گناہ ہوں گے اور نیکیاں ہوگی نہیں ہیں، یا یہ کہ کافر اور مشرک آدمی جتنا موٹا ہو لیکن اس کا وزن نہیں ہوگا، مچھر کے برابر بھی اس کی کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تلفح وجوہہم النار، لفحہ کا معنی جھلس دینا، جلا دینا، جھلس دے گی اور جلا دے گی ان کی چہروں کو آگ۔ وہم فیہا کالحون، اور یہ جہنم کے اندر کالح کہتے ہیں بد شکل اور بدصورت ہوں گے، یعنی ان کے منہ جو ہے وہ بگڑے ہوں گے اور بری شکل ہوگی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو ہونٹ ہے یہ ان کے پھول پھول کر، اوپر والا ہونٹ جو ہے نا پیچھے کھوپڑی تک پہنچ جائے گا، اور نیچے والا ہونٹ جو ہے نا وہ لٹک کر ناف تک پہنچ جائے گا، اور دانت نظر آئیں گے، انتہائی بد شکل ہوگی۔ یہ حدیث ہے ترمذی شریف کی۔ اللہ فرمائے گا الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا نہیں تمہارے اوپر نہیں بیان کی گئی میری آیات، فکنتم بہا تکذبون، تم ان کو جھٹلاتے تھے، توحید سے انکار، رسول سے انکار، قیامت سے انکار، قرآن سے انکار، آج آیات کا انکار کی یہ سزا ہے۔ قالو، تو اس وقت کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، غلبت علینا شقوتنا، ہم پر ہماری بدبختی غالب ہو گئی تھی، بس یہ بدبختی تھی کہ ایمان نہ لائے۔ جیسے کہ بعض لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ جی نماز نہیں پڑھتا ہوں، کہتے جی ہماری بدبختی ہے کہ ہمیں نماز نہیں پڑھتے، بس یہ میری بدبختی ہے جی۔ روزہ مجھ سے نہیں رکھا جاتا جی، کہتے جی بدبخت ہوں جی۔ حج نہیں کیا جی بدبختی ہے جی۔ قرآن نہیں پڑھتا ہوں جی ہم بدبخت ہیں جی۔ تو یہ اس طرح کی باتیں ہم خود اقرار کریں گے۔ وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم قوم تھے گمراہ۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، اخرجنا منہا، ہم کو اس جہنم سے نکال دے، فَإِنْ عُدْنَا، اگر ہم لوٹے، اور عُدْنَا إِلَى الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ، ہم نے دوبارہ کفر اور شرک کی طرف رجوع کیا، تو فَإِنَّا ظَالِمُونَ، ہم بڑے ظالم ہوں گے۔ قال، اللہ فرمائے گا اخسؤ فیہا، دھتکارے رہو، مانا دفع ہو جاؤ۔ اخسا اصل میں جیسے کتے کو آدمی دھتکارتا ہے تو اس کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے کہ دفع ہو جا، اور کتے کو جو الفاظ لوگ ڈانٹ ڈپٹ کے لیے بولتے ہیں تو یہ معنی مراد ہے۔ اخسؤ معنی دفع ہو جاؤ، دھتکارے جاؤ، ذلیل ہو جاؤ، فیہا جہنم کے اندر، ولا تکلمون، مجھ سے بات نہ کرو۔ جہنمی سب سے پہلے جو عذاب میں تخفیف کے لیے درخواست پیش کریں گے تو وہ سورہ زخرف کے اندر ہے، آیت نمبر 49 میں، کہ وہ فرشتوں کے سامنے جا کر کہیں گے وقال الذین کفروا لخزنۃ جہنم ربنا یخفف عنا یوما من العذاب، کہ اللہ فرشتوں سے اور داروغہ جہنم سے جا کر کہیں گے کہ ہم اس کے عذاب کو ہلکا کرو، اللہ کے سامنے یہ درخواست پیش کرو۔ تو وہ کہیں گے الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا اللہ کی آیات تمہارے اوپر نہیں بیان کی اور اللہ کے رسول نہیں آئے؟ تو وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو ان کی درخواست ہوگی وہ 1000 سال بعد جو ہے نا وہ داروغہ جہنم کے پاس جائیں گے، سورہ زخرف آیت نمبر 77 کے اندر ہے۔
تو 1000 سال بعد فرشتے جواب دیں گے جو داروغہ جہنم ہے، وہ کہے گا انکم ماکثون، تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہو گے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 77 میں دیکھ لیجیے۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ جو درخواست پیش کریں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آئیں گے، جیسے یہ آیت ہے، تو اللہ جواب دے گا قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ، مانا کتے کری دفع کرے گا ان کو، ولا تکلمون، مجھ سے بات نہ کرو، انہ کان فریق من عبادی، یقیناً ایک جماعت تھی میرے بندوں میں سے، یقولون، جو کہتے تھے ربنا، اے ہمارے پروردگار، آمنا، ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، ہمیں معاف کر اور ہم پر رحم کرو، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تو فاتخذتموہم، تم ان سے مذاق کرتے تھے، تم نے ان کو پکڑا، سخرین مانا مسخرہ اور مذاق، حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ ان موحدین نے تم کو بلا دیا میری توحید سے، وکنتم منہم تضحکون، تم ان سے ہنستے تھے، انی جزیتم الیوم، میں نے آج ان کو بدلہ دیا، بما صبروا، جو انہوں نے صبر کیا تک تمہاری گالیوں پر، انہم ہم الفائزون، اور یقیناً وہ کامیاب رہیں گے۔